سورہ انبیاء کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد، انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، عمومی طور پر آپ سنتے ہیں کہ یہ امت ابراہیم ہے، امت موسیٰ ہے، امت عیسیٰ ہے، امت محمدی ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہ ساری کی ساری ایک امت ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنی بھی جماعتیں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یہ ایک امت ہے، اس لیے کہ یہ ایک دین پر، ایک اصولوں پر قائم دائم ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے ان ہذہ، سارے انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ امت جماعت کو کہا جاتا ہے، اور یہاں امت سے مراد دین ہے۔ فرمایا ان سب کا ایک دین ہے، ان کے اصول ایک ہیں، ان کے عقائد ایک ہیں، اور بنیادی جو مشترکات ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہیں ان کے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی تعلیمات کے اندر بنیادی طور پر جو مشترکات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور انبیاء کرام کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، ان پر ایمان لے کر آؤ۔ رسولوں پر، کتابوں پر، آسمانی صحیفوں پر، فرشتوں پر ایمان رکھنا، خیر اور شر کی قدر پر ایمان رکھنا، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اور وہ ہمارا خالق و رازق ہے، اور ایک دن موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ آگے یہاں پر بھی فرمایا کہ کل الینا راجعون، ہم سب نے دوبارہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر یہ بھی ایک بنیاد ہوا کرتی تھی کہ ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے، قیامت کا قائم ہونا، میزان عمل کا قائم ہونا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جنت اور دوزخ کی حقیقت کہ جو نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اور جو سیاکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی ہیں، مشترکات ہیں، جو ہر نبی کی تعلیمات کے اندر ہوتی۔ اور فرمایا کہ تم نے سچ بولنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، رزق حلال انبیاء کرام نے خود بھی کھایا اور اپنی امتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء کرام ہیں، سارے کے سارے قرآن نے کہا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ فرمایا میں تمہارا رب ہوں اور میری ہی عبادت کرو، اور یہ سارے کے سارے ایک امت ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ایک جمعیت پر، ایک امت پر اور ایک دین پر قائم تھے۔ ہاں شریعتیں مختلف ہیں، فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعتیں مختلف ہیں، شریعت موسوی کے اور اصول ہیں، شریعت محمدیہ کے اور اصول ہیں، لیکن فرمایا کہ جو بنیاد اور اساس اور مشترکات ہیں، پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، فرمایا وہ تمام انبیاء کرام کے ایک ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ مثال کے طور پر قربانی، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام شریعتوں کے اندر قربانی موجود ہے، لیکن مختلف طریقے ہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ قربانی کو آسمان سے آ کر آگ اچک لیتی تھی، ہماری شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ شریعت موسوی کے اندر اور عیسوی کے اندر ان کے ہاں ایسا ہے کہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی، احلت لی الغنائم، سبحان اللہ، فرمایا میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا، ان کی شریعت کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ
عقائد و اصول اور نظریات بنیادی طور پر ایک ہیں، لیکن شریعتیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، مختلف راستے، مختلف اصول، مختلف ضوابط، ان کی تفصیل الگ الگ ہے۔ پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کہیں کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو پانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے تیمم کی صورت میں، اگر عبادت خانہ نہیں ہے، معبد نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم کیا، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بخمس لم یؤتہن قبل، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں عطا کی گئی، اور فرمایا 5 چیزوں میں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس میں ایک حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے مال غنیمتوں کو میری امت کے لیے حلال رکھا۔ نصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رعب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کان عند اللہ وجیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ بڑے وجیح ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب عطا فرمایا، دشمن آپ کے رعب کے اندر ہوا کرتا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع الکلم بنایا۔ جامع الکلم کہتے ہیں مختصر سی بات، مختصر کلمے، جس کو ہمارے ہاں اردو زبان کے اندر کہتے ہیں دریا کو کوزے کے اندر بند کر دینا، تو حضور علیہ السلام نے تو دریا کو نہیں بلکہ دریاؤں کو، سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع الکلم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد جو ہے وہ رعب کے ساتھ فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا اصل جو بات کر رہا تھا جس کے لیے ذکر کیا اس حدیث کو، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ اکبر۔ فرمایا گزشتہ امتوں کے پاس اگر معبد نہیں ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، فرمایا میری امت کے لیے اعزاز ہے، پانی نہیں ہے تو مٹی کو تمہارے لیے پاک کر دیا ہے۔ مٹی پر ہاتھ مارو، بھائی مٹی پر ہاتھ ماریں گے تو مٹی مٹی ہو جائے گی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو تمہارے لیے اعلیٰ طہارت بنا دیا ہے، اور فرمایا نہیں ہے مسجد، روئے زمین پر کہیں بھی جا رہے ہو، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے غلاموں کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ اکبر۔ جہاں تم جا رہے ہو، کسی صحرا کے اندر، کسی میدان میں، کسی جنگل میں، نہیں ہے پانی تیمم کر لو، نہیں ہے مسجد مصلی ایسے بچھا لو، نہیں ہے مصلی زمین پر پڑھنا شروع کر دو۔ کسی سے قبلہ پوچھو کہ قبلے کی سمت کیا ہے، کوئی مینارہ نظر آ جائے، کوئی بتانے والا نظر آ جائے، نہیں ہے کوئی بھی، فرمایا بس اپنے دل سے سوچو بچار کرو۔ یہ مومن کا دل جو ہے، فرمایا تحری کرو، تحری کرنے کے بعد جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نماز پڑھو گے میرا رب تمہاری نماز کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ گزشتہ امتیں گناہ کرتی تھیں، ان کے گناہوں کو ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا، صبح ان کے چہرے بگڑ گئے، بندر کی شکلیں ہو گئی، کونوا قردۃ خاسئین، خنزیر کی شکلیں ہو گئیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم کوئی ساہوکار نہیں ہے، یہ اپنے ذہن کے اندر مت لے کر آئیے گا کہ بنی اسرائیل گناہگار تھے، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے ہیں میری امت بھی وہ گناہ کرے گی، اور ان گناہوں کی تفصیل کے اندر ایسی چیز لکھی ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس بل کے اندر اور جس خرابی کے اندر بنی اسرائیل گھسے، فرمایا میری امت بھی وہاں جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، فرمایا میری امت آگے بڑھ کے 73 فرقے بنائے گی، فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، فرقے 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 فرقوں کے اندر تقسیم کرے گی۔ یہی فرمایا کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم زبرا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس وحدت کو، اس تصور امت کو توڑ دیا،
وہ اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا نا کہ اٹھائے کچھ ورق، آئے ہائے 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 ہائے، درد دل کے ساتھ اقبال کہتے اس امت کا حال کیسا کیا، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، جدھر دیکھو میری داستان بکھری ہوئی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور دوسرے مقام پر قرآن نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ جس فرقوں کو دیکھیں، جس گروہ کو دیکھیں، اگر کوئی اپنے سامنے پتھر بھی رکھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید میں حق پر ہوں، اس سے بات کرو۔ کوئی کسی بھی خرابی کے اندر ہے، کسی بھی برائی کے اندر ہے، اس فرقے سے بات کریں تو اس کے پاس دلائل ہوں گے، وہ باتیں کر رہا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوگا۔ قرآن نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، فرمایا ہر گروہ، ہر حزب جو ہے اپنے اس کے اوپر جمع ہوا ہوگا اور خوش ہوگا، بلکہ خوش نہیں ہوگا، اترا رہا ہوگا کہ بھائی ہم حق پر ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کون حق پر ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا سارے کے سارے 72 فرقے ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک کامیاب گروہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے حق پر ہیں، بھئی تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو، کسی نے کیا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کیا پکڑا ہوا ہے، کسی نے کیا لیا ہوا ہے، بولے نہیں یہ نہیں۔ ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا اتحاد امت کے داعی ہیں، کہتے ہیں سب حق پر ہے، سب حق پر نہیں ہے، حق ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہیں، اس میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہے، باقی سب ناری ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، جس کو ہم مختصر شارٹ ورڈ کے اندر اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور فرمایا جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو اس طریقے پر ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، جو حضور کی سنت پر ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت پر۔ آپ یقین کیجئے بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی تعصب کے، قرآن نے تو کہا نا کل حزب بما لدیہم فرحون، ایک چھوٹی چھوٹی فرقیاں ہیں، ان کے بندوں سے پوچھو تو وہ بھی اچھل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے یاد کرائے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر شام سے لے کر، عراق سے لے کر، یمن سے لے کر، افغانستان سے لے کر، ہندوستان سے لے کر، پاکستان سے لے کر، حجاز و افریقہ سے لے کر، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمانوں کی آج بھی اکثریتی جماعت ہے، اکثریتی فکر ہے، تو وہ اہل السنہ والجماعہ ہے بحمد اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقوں کے اندر اسلام کو تقسیم نہ کرنا، جماعت کے ساتھ قائم رہنا، وہ جماعت ہے جو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مختلف قسم کی شریعتیں، مختلف قسم کے اصول تھے سب کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے خصوصیتیں عطا فرمائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر کچھ چیزیں عطا فرمائیں۔ فرمایا مال غنیمت کو حلال فرمایا، مسجد کو میرے لیے روئے زمین کی ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا، اعلیٰ طہارت بنا دیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسلت الی الخلق کافۃ، سبحان اللہ، میں نے کہا نا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا یہ ساری کی ساری جو ہے، یہ ساری کی ساری آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، یہ ساری کی ساری ایک امت ہے۔ امت کا تصور، وحدت کا تصور، ان کے نظریات، ان کے اصول ایک ہیں سب کے سب، لیکن فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
فرمایا اور نبی اور رسول اپنے اپنے علاقے کے نبی ایک وقت کے لیے نبی بن کر آتے رہے. کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الخلق کافۃ وارسلت الی الناس عامۃ. فرمایا اور نبی کسی علاقے کے لیے کسی قوم کے لیے نبی بن کر آتے رہے. فرمایا تمہارے نبی کو اللہ نے کسی علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا, کسی زمانے کے لیے نبی نہیں بنایا, کسی گروہ کے لیے, امت کے لیے, قوم کے لیے نبی نہیں بنایا, بلکہ کس کے لیے نبی بنایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے حبیبہ فرما دیجئے کہ میں سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. یعنی حضور علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے, جتنے بھی قومیں وہاں پر آباد ہیں, تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں, تمام کے تمام احکامات منسوخ ہو گئے. قرآن آخری کتاب آ گیا, مصدق بن کر آ گیا, جامع بن کر آ گیا. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا سب شریعتیں, سب کتابیں, سب صحائف, سب احکامات فرمایا سب منسوخ ہو گئے. اب اس کے بعد حضور علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے بلکہ سارے عالمین کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے؟ فرمایا سارے عالمین, سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہو. یہاں پر فرمایا ارسلت الی الناس عامۃ. قرآن نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا. لیکن دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ, صرف انسانوں کے لیے نہیں, اللہ نے جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے چرندوں کے لیے, پرندوں کے لیے, شرق و غرب کی ہر چیز جو ہے سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. فرمایا یہ خصوصیت رب تبارک و تعالیٰ نے تمام جماعت انبیاء کرام کے اندر عطا فرمائی. اور آخری حضور نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ختم بی النبیون. اللہ اکبر. سب نبی آتے رہے, سب رسول آتے رہے, قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ہائے ہائے ہائے, کیا فرمایا امام اہل سنت نے, میرے امام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. فرمایا ہر نبی آتا رہا, ہر رسول آتا رہا, اپنی شریعت, اپنے احکامات لوگوں کو بتاتا رہا. آخر کے اندر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر, آخری کتاب دے کر, آخری شریعت دے کر, آخری دین, ان الدین عند اللہ الاسلام, اب کچھ قبول نہیں ہے. ساری شریعتیں, ساری کتابیں, سب کچھ منسوخ ہو گیا. فرمایا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے, جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو فرمایا وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, حضور کی امتی بن کر آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی فرمایا اگر وہ بھی آج موجود ہوتے تو فرمایا کہ وہ امتی بن کر تشریف لاتے اور امتی بن کر رہتے, ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ احزاب کی آیت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ بنا کر بھیجا, اللہ کا رسول بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. آپ پر آ کر نبوت و رسالت سب ختم ہو گئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. فرمایا میرا عمر اب کری ہے, میرے عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا, لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں, مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ کہہ دیں, بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں. فرمایا مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو مصلی پر کھڑا کیا, لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب مسلمہ کذاب نے اور دوسرے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا لشکر تیار کیا, لشکر جرار تیار کیا,
جس کے اندر حفاظ موجود ہیں، بدر والوں کو استثناء حاصل تھا اور لوگوں کو استثناء فرما، اب کسی کو استثناء نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر، حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا ہے۔ جنگ یمامہ ہوتی ہے اور اس جنگ یمامہ کے اندر اتنے حفاظ کرام شہید ہوئے کہ جس کے بعد پھر جمع قرآن کا پروگرام بنایا گیا۔ کس چیز کے لیے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو تاجدار ختم نبوت ہے، وہ جو صحرا اور تاج حضور کے سر پر رکھا ہوا ہے، فرمایا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا حیدر کرار، سب میدان کے اندر نکل پڑے اور فرمایا ہم سب چلے جائیں تو چلے جائیں، لیکن اپنی زندگی میں حضور کی ختم نبوت پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں۔ اور پھر انگریز جب بر صغیر کے اندر آیا تو انگریز نے آ کر دیکھا کہ یہ مسلمانوں کو کالا پانی کی سزائیں بھی دی گئی، جزیرہ انڈمان کے اندر بھی ڈالا گیا۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علماء کو سولیوں پر چڑھایا گیا، ان کی کھالیں کھینچی گئیں، لیکن مولانا کفایت علی کافی نے اس وقت بھی یہی کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری جانیں لے لو گے، ہمیں ختم کر دو گے، ہمیں ختم کرنے سے تم کامیاب نہیں ہوگے، فرمایا ہم تو ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کا دین، رسول اللہ کا نام باقی رہے گا۔ آپ نے وہاں جزیرہ انڈمان سے وہ کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ فرمایا ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ یاد رکھنا کہ رسول اللہ کا دین حسن باقی رہے گا، ان کا نام باقی رہے گا، ان کی عظمتیں۔ تو انگریز نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو سولیوں پر چڑھانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو انگریز نے یہ کام کیا کہ انگریز نے کہا کہ ان کے اندر تقسیم کرو، رول اینڈ ڈیوائڈ، ان کو تقسیم کرو، ڈیوائڈ کرو، ان کے اندر فرقے پیدا کرو۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت ایما کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دو۔ فرمایا اگر افغانیوں پر قابو پانا چاہتے ہو تو یہ ملا کو ان سے جدا کر دو، ان سے ملا کو دور کر دو، تبھی تم افغانیوں کے اوپر قابو پا سکتے ہو۔ یہ اقبال اس وقت کہہ رہے افغانیوں کی غیرت ایما کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ فرمایا اگر تم افغانیوں پر قابو پانا چاہتے ہو، اور یہ عرب جو ہے حجاز ہے، فرمایا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فرمایا یہ نام کے مسلمان رہ جائیں، ان عرب کا سارا نظام بدل دو، سارا سسٹم بدل دو، اور یہ بر صغیر کے مسلمان جو حضور کی عظمت و ناموس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے دل سے یہ جو روح محمدی ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ جو آگ ہے، اس کو نکال دو تو تب جا کر تم کامیاب ہوگے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، تب جا کر تم ان پر کامیاب و کامران ہو سکتے ہو۔ انگریز نے فرقے پیدا کیے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر حملے کھرائے، حضور کی تعظیم کے خلاف بلوایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے خلاف، حضور علیہ السلام کے مقامات، مراتب، عظمتیں جو سب مسلمانوں کے درمیان مسلم تھی، مسلمانوں کے دلوں سے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نکالنے کے لیے کتابیں لکھوائی گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں انگریز نے کتنی بڑی سازش کی۔ انگریز نے کتابیں پاؤنڈز دے کر انگریز نے کتابیں لکھوائیں کہ کتابیں لکھو، مسلمانوں کو بتاؤ بھئی نبی بھی ہماری طرح ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ جیسے گاؤں کا ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری طرح نبی ہے، وہ بھی ہماری طرح بشر ہے۔ یہ زبان ہے کافروں کی۔ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ سورہ فرقان کے اندر کہا کہ رسولوں کو تم کیوں اتنا بڑا بناتے ہو، ان کی کیوں اتنی عزت و احترام کرتے ہو، یہ ہماری طرح رسول ہیں، بازاروں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ رسول ہوتا تو کوئی ملک مقرب ہوتا۔ یہ جو کافرانہ زبان ہے،
اس کو اردو زبان کے اندر انگریزوں نے سازش کر کے مسلمانوں کے دلوں سے وہ جو روح محمدی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن بحمداللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے بڑے علماء موجود تھے، انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، پھر انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے ایک فرقہ نکالا جسے قادیانیت کہتے ہیں، اور بر صغیر کے اندر اس نے نعوذ باللہ من ذالک نبوت کا دعویٰ کر دیا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی۔ انگریز نے اس کو تحفظ دیا، پروٹیکشن دی اس کو، باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں جہاد کے خلاف، کہا جی جہاد کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو، شوق شہادت کو، محبت رسول کو نکال دیا جائے۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ الماری ساری کی ساری بھر جائے، مسلمانوں کو ایک نام کا مسلمان کر دیا جائے اور جہاد کو ایک گالی بنا دیا جائے، جہاد ہے ہی نہیں بالکل۔ ابھی دیکھیں نا ہندوستان کے اندر کوشش کی گئی کہ قرآن سے وہ جہاد کی آیات ہی نکال دی جائیں، تو یہ سب انگریز کی سازشیں ہیں۔ اس نے یہ قادیانیت کا پودا لگایا، اس کو سینچا، اس کو پانی دیا۔